شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سندھ کے بادشاہ کہلاتے ہیں، بخارا میں مقیم تھے۔ اس وقت آپ کا نوجوانی کا دور تھا، مگر آپ نوجوانی سے ہی شہرت پا چکے تھے۔ بخارا کا بادشاہ بے اولاد تھا۔ اس نے کتنے ہی نامور طبیبوں کے نسخے آزمائے، علماء کے کہنے پر ضرورت مندوں میں دولت بھی تقسیم کی، لیکن کوئی دوا کام نہیں آئی اور نہ ہی کوئی دعا کام آئی۔ پھر ایک دن ایک وزیر نے بادشاہ کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس نوجوان درویش سے رجوع کریں تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرما دیں گے۔ بادشاہ بخارا کو وزیر کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ تخت و تاج کے وارث کی تلاش میں تھک چکا تھا، اس لیے وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضرت، دینے والے نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر میں اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجیے کہ خالق کائنات مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی کتنا بھی کثیر الاولاد ہو، مگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔ پھر شاہ بخارا نے عرض کیا کہ میں اس بے نشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اپنے تخت و تاج کا وارث چاہیے۔ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کو ٹالنے کی غرض سے فرمایا، جس نے تمہیں تخت و تاج بخشے ہیں وہی اولاد بھی عطا کرے گا، اسی کے آگے اپنا دامن پھیلائے رکھو۔ شاہ بخارا نے غمزدہ لہجے میں کہا کہ حضرت، میرے گناہ مجھے مایوسی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اگر میری التجاؤں میں تاثیر ہوتی تو اب تک میری دعا قبول ہو جاتی، میں یوں در در نہ بھٹکتا۔ شاہ بخارا کی عاجزی و بیچارگی دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ مراقبے میں ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور فرمایا، تمہیں بحکم خدا تخت کا وارث تو مل جائے گا، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ شاہ بخارا نے کہا کہ حضرت، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ شاہ بخارا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اولاد کی نوید سن کر ہی بے اختیار ہو گئے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے شہزادے میں سے آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کے سامنے اپنی شرط پیش کر دی۔ یہ سن کر شاہ بخارا حیرت زدہ رہ گیا اور پوچھا کہ حضرت، آدھا حصہ؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیاز ہو کر کہا کہ وقت تو آنے دو، سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ شاہ بخارا حیرت کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر تقریباً 1 سال بعد بخارا کا قصر شاہی نکاروں اور شادیانوں کے شور سے گونج اٹھا۔ خوب خوشیاں منائی گئیں۔ وزرائے مملکت، امیران سلطنت اور دیگر خدمت گزار شاہ بخارا کو خوبصورت فرزند کی ولادت پر مبارکباد دے رہے تھے، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ شاہ بخارا کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ بحکم خدا شہزادہ تو دنیا میں آ جائے گا، مگر اس میں سے آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ شاہ بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اس اشارے کو یہ سمجھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مال و دولت کے طلبگار ہوں گے۔ پھر وہ انتہائی قیمتی تحائف لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لال و جواہر اور دینار و درہم سے بھرے ہوئے خزانے کو دیکھا اور شاہ بخارا کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ کیا ہے؟ شاہ بخارا نے عرض کیا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قیمتی تحائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو میرا حصہ نہیں ہے۔ شاہ بخارا نے کہا کہ آپ ہی نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ ولی عہد سلطنت میں آپ کا آدھا حصہ ہوگا۔ شاہ بخارا نے حیران ہو کر کہا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ وصول کر لوں گا۔ شاہ بخارا اب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خانقاہ سے اٹھا اور شہزادے کو لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد سلطنت کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ دیر تک بہت غور سے شہزادے کو دیکھتے رہے، پھر اپنی چادر میں چھپا لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے وزراء یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت کو کچھ دیر تک اپنے سینے سے لگائے رہے، پھر خوبصورت شہزادے کو شاہ بخارا کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے۔ شاہ بخارا اور اس کے مصاحب ایک عارف کی باتوں کو کیا سمجھتے۔ پھر اس طرح وقت گزرتا رہا اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد شاہ بخارا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ولی عہد کا نام ادہم رکھا تھا۔ اب وہی شہزادہ سلطان ادہم کے نام سے بلخ اور بخارا پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک روایت ہے کہ سلطان ادہم نے کئی سال تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ان کے عہد اقتدار میں بلخ و بخارا کے باشندے پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک ایک دن سلطان ادہم نے اپنے امراء و وزراء کو طلب کر کے کہا، میرا دل اس فانی دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان ادہم کی باتیں سن کر سلطنت کے لوگ پریشان ہو گئے اور کہا کہ شہنشاہ، بلخ و بخارا کے عوام کسی دوسرے کی امارت و بادشاہت پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ آپ کے انتظامات اور انداز حکمرانی سے اس قدر مطمئن ہے کہ کسی دوسرے بادشاہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان ادہم نے کہا کہ میں نے بہت چاہا کہ میں اس آواز کو نظر انداز کر کے دن رات تمہاری خدمت میں مصروف رہوں، مگر مجھے اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ وہ آواز مجھے بلا رہی ہے۔ تو وزراؤں نے پوچھا کہ وہ کس کی آواز ہے جس نے ہمارے شہنشاہ کے سکون کو منتشر کر دیا ہے؟ سلطان ادہم نے کہا کہ تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، مجھے جانا ہی ہوگا، اور اسی میں میری بھلائی ہے۔ اس کے بعد سلطان ادہم اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ پھر اس نے دریشوانہ لباس پہنا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں بلخ و بخارا کی حدود سے نکل گئے۔ کچھ لوگوں نے اسے بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادہم بہت ہی دانا اور ذہین انسان تھے۔ وہ اپنی دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ سلطان ادہم حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جستجو میں در در بھٹکتے رہے۔ ان کا چہرہ موسم کی سختیوں سے جھلس گیا اور پاؤں آبلوں سے بھر گئے، مگر بخارا کے بادشاہ نے ایک قلندر کی تلاش نہیں چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ بامراد ہوا۔ اس نے سندھ کے شہر سہون شریف پہنچ کر اپنا سر نیاز حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، سلطان کیسے ہو؟ اپنا ہاتھ بخارا کے بادشاہ کے سر پر رکھ دیا۔ سلطان ادہم نے کہا کہ حضرت بہت بے چین ہوں، دل کی خلش چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سلطان اپنے آنسوؤں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں مبارک کو بھگوتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر سلطان کو سلطانی چھوڑ کر فقیری مل جائے
تو بہت سستا سودا ہوگا۔ پھر سلطان نے کہا کہ حضرت میں تو نجات کا طالب ہوں۔ سلطان کی گریہ زاری میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے مانگتے رہو، نجات بھی اسی سے مل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ادھم کو اپنے حلقہ بیعت میں شامل کر لیا۔ پھر طویل ریاضت و مجاہدات کے بعد مرشد کے حکم سے سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے خیر پور کے پہاڑی پر چلہ کش ہو گئے۔ آپ نے باقی عمر یہیں گزاری اور وفات کے بعد اسی مقام پر سپرد خاک ہوئے۔ سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی خیر پور میں موجود ہے۔ بعض روایتوں میں حضرت سلطان ادھم کو گودڑ شاہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان سے اپنا آدھا حصہ اس طرح وصول کیا کہ ان کی آدھی زندگی فقیری میں بسر ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔